السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتحاج ٹاٹا والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج جو ٹاپک میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں وہ ہے سی ایس ایس ایگزامس کے بارے میں آج میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سی ایس ایس ایگزامس کیا ہے اور سی ایس ایس ایگزام دینے کے بعد آپ کو کیا مل سکتا ہے اور سی ایس ایس ایگزامس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اور کون سے لوگ سی ایس ایس کو کلیئر کر لیتے ہیں اور اچھی پوسٹ پہ وہ ریگارڈنگ لائک اے سی اسسٹنٹ کمشنر جیسی سیٹوں پہ کام کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے میری جو آبزرویشن ہے، میں یہ ریگارڈنگ جو ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میری ڈسکشن اور میری جو اسٹڈی ہے، میں نے بہت سے انٹرویوز سنے سی ایس ایس جن لوگوں نے کیا اور بہت اچھے سکور کیے اس کے اندر اور اچھی پوزیشنز لی، ان کے انٹرویوز کو سنا. اس سے بعد خود بھی میں ایک پریپریشن کر رہا ہوں سی ایس ایس کی، تو اس کے ریگارڈنگ جو میری ریسرچ اور میرا وی این کہتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے اظہار کرتا ہوں. آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ لے سکتے ہیں یا اس کا انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ آبزرویشن اور جو ایکسپیکٹیشن ہے یا جو وی این ہے یا جو نظریہ ہے وہ لوگوں کا الگ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے کچھ ریگارڈنگ سی ایس ایس ایگزامس ہوتا گیا ہے. سی ایس ایس ایگزامس آپ دیتے ہیں، ایف پی ایس سی ادارہ ہے جو آپ کا یہ ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے. ہر سال میں یہ سی ایس ایس کی سیٹس آتی ہیں، اس پہ ریگارڈنگ سی ایس ایس کا آپ کا امتحان ہوتا ہے اور یہ تقریباً 12 سبجیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں 1200 نمبر کا ریٹن ایگزامز ہوتا ہے. اور اس ریٹن ایگزام کو پاس کرنے کے بعد پھر آپ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، میڈیکل سے، سائیکالوجی سے، انٹرویوز سے. پھر آپ کو 12 جو ریگارڈنگ گروپس ہیں اس کے ریلیٹڈ انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس گروپ میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ جاب کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے میرٹ کے حساب سے آپ کو اس گروپ میں جاب آفر کی جاتی ہے اگر آپ سارے مراحل کو اچھے طریقے سے پاس آؤٹ کرتے ہیں، اچھے مارکس لیتے ہیں. تو اتنا ڈیفیکلٹ ایگزام نہیں ہے جتنی لوگوں نے اس کو بنایا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اسٹریٹجیز میتھڈالوجیز کے ساتھ نہیں چلتے. جو میں نے دیکھا ہے، جو سی ایس ایس میرے ریگارڈنگ جو ہے نا وہ ہر بندہ کر سکتا ہے جس نے بیچلر کیا ہو. اس میں ٹیکنیکس ہیں، اگر ہم ٹیکنیکس کو، میتھڈس کو فالو کریں گے تو میرے خیال سے سی ایس ایس ہمارے لیے بہت زیادہ ایزی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. بیسیکلی اس میں 6 کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں اور باقی آپ نے آپشنل چوز کرنے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کیا کیا. جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی انگلش ایسے ہے، انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے. اسی طرح آپ کی کرنٹ افیئرز ہیں، پاکستان افیئرز ہیں اور جنرل نالج ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے. اب ہمیشہ یاد رکھیں یہ کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز، یہ جتنی بھی آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا، انگلش پریسی اور کمپوزیشنز کی تیاری کرتے ہیں، پھر آپ جنرل نالج کی تیاری کرتے ہیں، یہ ساری ریگارڈنگ نا بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے مارکس بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ انگلش ایسے میں رہ جاتے ہیں. یہ بھی کویشچن ایک میرے ایک دوست نے، جب ہماری ڈسکشن ہوئی ایک تو اس نے یہ کویشچن ریز کیا میرے سامنے، تو پھر میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بیسیکلی ہم انگلش ایسے کو بہت ہی کمپلیکیٹڈ پروسیس میں لے جاتے ہیں اور اس کی تیاری پہلے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ انگلش ایسے ہمیشہ ایسے ہوگا. آج میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ایک ایسے ہوتا ہے جو آپ کی کرنٹ سچویشن پہ آتا ہے. جیسے
پچھلے سال 2020 میں آیا، IMF کے ریلیٹڈ ایک آیا، پھر ڈیجیٹل ریولوشن کے ریلیٹڈ ایک ایسے آیا۔ 10 ایسے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ایسے آپ نے لکھنا ہوتا ہے، وہ 2500 3000 ورڈ کا، اور کرنٹ افیئرس میں سے ہی وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس اور جنرل نالج کی تیاری کرتے ہیں تو یہ تیاری آپ کے ایسے کی بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے میں وہی سبجیکٹ آ جاتا ہے۔ اب ایک بہت ہی ریسنٹ جو ایونٹ ہوا ہے وہ طالبان کا ہے افغانستان کے اندر، تو یہ بہت ہی کرنٹ افیئر ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک ایسے آپ کا ریگارڈنگ دیٹ CSS کے اندر لازمی آئے گا۔ تو اگر آپ اس میں 2500 3000 افیکٹو ورڈز لے کے آپ تیار نہیں کر سکتے تو دیکھیں، ایک ایسے آپ نے اگر 6 مہینے میں تیار کرنا ہے تو مشکل کام نہیں ہے۔ 6 مہینے میں 2500 3000 ورڈز کو اچھے طریقے سے، اچھی انگلش میں، اچھے اس کے سنٹینسز میں، اچھی اس کی لینگویج میں، اچھے ایکسپریشنز میں لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو تیار کیسے ہوگا کہ پاکستان افیئرز، کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج کی آپ تیاری کریں گے۔ پھر سیکنڈ کام جو میں نے اپنے کیا ریگارڈنگ جو لوگ میرے فرینڈ سرکل میں جن لوگوں نے CSS میں اپیئر ہوئے، کچھ پاس آؤٹ ہوئے، کچھ کی سپلیز آئی، ان سے میں نے سیکھا، لرننگ یہ لی کہ آپ نے کم از کم بہت سے لوگ 2 یا 3 4 گھنٹے نیوز پیپر کو دیتے ہیں، کم از کم 1 گھنٹہ روز کا نیوز پیپر کو دینا۔ اب میں جو ویڈیوز ریکارڈ کرتا تھا، لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، پروجیکٹس کرتا تھا، وہ میں نے کلوز ڈاؤن کر دی۔ کلوز ڈاؤن کرنے کے بعد میں نے یہ نیوز پیپر کو پڑھنا شروع کیا، انالیٹیکل ریزننگ کو اچھا کیا، انگلش بہت زیادہ آپ کی بہتر ہوتی ہے، ووکیبلری بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے نیو ورڈز آپ کی لائف میں انٹر ہوتے ہیں جو آپ نے نہ ڈگری میں پڑھے ہوتے ہیں، نہ پہلے آپ اس کے ریگارڈنگلی اتنا توجہ دی ہوتی ہے آپ نے، تو بہت ہی آپ کی کمیونیکیشن سکلز بھی امپروو ہوتی ہے، آپ کی جو رائٹنگ سکلز ہے، اسپیکنگ سکلز ہے، وہ بھی بہتر ہوتی ہے ریگارڈنگ انگلش، کیونکہ میکسیمم سبجیکٹس انگلش کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک تو یہ ٹیکنیک ہے CSS کرنے کی، ٹھیک ہے، انگلش ایسے کو کلیئر کرنے کی۔ پھر پریسی اور کمپوزیشن ایسی ہے جس نے BA کی بیچلر کی انگلش کو اچھے وے سے لے کے چلا ہے، اپنی گرامر کو بہتر کیا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو بہتر کیا ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیو پیسو کو بہتر کیا ہے، بیسک انگلش کو اچھا اس پہ توجہ دیا ہے، تو میرے خیال سے انگلش پریسی اور کمپوزیشن اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور میکسیمم آپ نے 40 نمبر سے کلیئر کرنے ہوتے ہیں۔ جو سبجیکٹ آپ کو لگتا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ انگلش اس ریگارڈنگ گرامیٹیکلی میں کریکٹ نہیں لکھتا، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اگر 40 42 43 بھی مارکس آ جائیں تو انف ہے، کیونکہ میں نے آپشنل سبجیکٹ ایسے چوز کیے ہیں کہ جو میرے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ انگلش ایسے آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کو کیسے کلیئر کرنا ہے، 1 2 ٹاپک بھی لے لیں تو وہ آپ کا انگلش ایسے کلیئر ہو جائے گا، اور انگلش پریسی اور کمپوزیشن کلیئر ہوگی۔ پھر آپ کو جو نیوز پیپر پڑھیں گے اس میں کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئرز بھی زیادہ تر آپ کے کلیئر ہوتے جائیں گے، آپ کو ریگارڈنگ دیٹ آپ کو نالج ملتا جائے گا۔ پھر اسلامک اسٹڈی کو ڈیفینیٹلی میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ اسلامک اسٹڈی میکسیمم آپ لکھ کے اپنی پریکٹس کریں، کیونکہ اسلامک اسٹڈی میں بھی بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی جو لینگویج کا استعمال ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہوتا ہے، اس کو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے، الفاظ کا چناؤ کر کے، چیزوں کا چناؤ کر کے، کیونکہ باقی انگلش جو ہوتی ہے باقی سبجیکٹس میں انگلش چل جاتی ہے، لیکن اسلامک اسٹڈی میں اپنے ریسٹرکشنز بہت سی چیزیں، جیسے ہم اردو اور عربی میں توجہ دیتے ہیں چیزوں کے، زبر کی دیتے ہیں، زیر کی دیتے ہیں، پیش کی دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے اسلامک اسٹڈی کو انگلش کے جو اس کا لٹریچر ہے اس کے مطابق آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے جو ایک ٹپ دیکھی وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا نالج ہم بہت زیادہ گیدر کر لیتے ہیں اپنے پاس، ایکسٹرا نالج نہیں کرنا، ایز سمپل ایز پاسبل،
ایز سمپل. ہمیشہ یاد رکھیں رائٹر ایز اے رائٹر کوئی بھی بڑے سے بڑا رائٹر بھی ہوگا نا, کمپلیکس رائٹر بھی ہوگا, بڑے سے بڑا فلاسفر بھی ہوگا, بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہوگا, وہ ریگارڈنگ یہ چیز دیکھتا ہے کہ وہ کتنی ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے پرٹیکولر چیز. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پرٹیکولر چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کو سمپل ورڈز میں کوشش کرنی ہے, سمپل ایز پاسبل, ود نیو وکیبلری, ود نیو ورڈز, یونیک, انکریڈیبل, ایکسٹرا آرڈنری, بریلینٹ ورڈز کا استعمال کر کے آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے واٹ یو آر رائٹ, کہ آپ نے کیا لکھا ہے اس کے ریگارڈنگ. پھر یہ تو ہو گیا آپ کے کمپلسری سبجیکٹس کے ریلیٹڈ. اب آ جائیں آپ کے آپشنل سبجیکٹ کے ریلیٹڈ. اچھا جی, آپشنل سبجیکٹ میں میں نے جو چوز کیا ہے وہ ہے پیور میتھ, اپلائیڈ میتھ اور 200 کی کمپیوٹر. ایک تو بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں نے کی ہوئی, میرا کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہ تو 200 نمبر میرے اپنے ہوئے. وہ تو میں نے جو ڈگری میں پڑھا ہے 4 سال کی ڈگری میں, وہی 48 سبجیکٹس, اگر میں اس میں 10-12 سبجیکٹس ہیں ان کو ہی رپیٹ کر لوں, ان کی آؤٹ لائنس کو دیکھ لوں, ان کو پراپرلی گیدر کر لوں, تو وہ میری تیاری ہو جاتی ہے 200 مارکس کی. وہ تو میری ڈگری سے ہو گیا. یہ 1 یا 2 منتھ میں آپ اپنی ڈگری کو رپیٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ کی ڈگری کو 2 یا 3 سال نہیں گزرے تو. ایک بات ہوگی. دوسرا, میں میتھ میں بہت اچھا تھا سٹارٹ سے ہی, اپنی اسٹینڈرڈس فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے ٹل یونیورسٹی لیول تک ہمیشہ میرے میتھ میں 2 یا 3 نمبر کٹتے تھے. اور پلس یہ تھا کہ میں بہت زیادہ پریکٹس کرتا تھا, مجھے ویکٹرز کی پریکٹس تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سیکنڈ ایئر میں آئی سی ایس میں تقریباً 97 مارکس تھے آؤٹ آف 100. تو اس ریگارڈنگ میں کیا کہتا تھا, پریکٹس میری بہت ہوتی تھی میتھ میں, اور مجھے اچھا لگتا ہے پریکٹس کرنا میتھ میں. لاجیکل بندہ ہوں, انالیٹیکل ریزننگ اچھی کر لیتا ہوں. تو اس ریگارڈنگ میں نے 200 نمبر میتھ کو چوز کیے, کیونکہ اس میں انگریزی کا استعمال اتنا زیادہ نہیں تھا. انگریزی کو میں کم سے کم کرنا چاہ رہا تھا کہ میں صرف ایسے کو اس طرح پریپیئر کر لوں کہ وہ میرا کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, اس طرح کیا ہوگا 200 200 400. اب آگے 2 سبجیکٹس ایسے چوز کرنے تھے جو مجھے کہہ لیں کہ میں ان کی اسٹڈی کروں اور میرے لیے ایزی ہو جائے. دوسرا میں نے سبجیکٹ چوز کیا میری اپنی چوائس کا. ٹھیک ہے, تیسرا پہلا کمبینیشن پیور میتھ اپلائیڈ میتھ, دین کمپیوٹر سائنس, اینڈ تھرڈ ون از وہ دونوں کمبائن کر کے وہ تقریباً 200 400 مارکس بن گئے. پیچھے میرے 200 مارکس رہ گئے. اس کے ریگارڈنگ میں نے کیا کیا, میں نے ایک تو چوز کیا فلاسفر. اب کیونکہ فلاسفر ٹائپ میں آدمی ہوں, قاسم علی شاہ, سندیپ مہیشوری, شیخ عاطف, اس طرح کے لوگوں کو سننے والا شخص ہوں, اور فلاسفی پہ بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں. خود ایک بہت بڑا فلاسفر ہوں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بہت سی چیزوں کو ریگارڈنگلی میں دیتا ہوں, فلاسفی اس کے اوپر دیتا ہوں, تو مجھے بہت اچھا سبجیکٹ لگا. ٹھیک ہے, اس کے ریگارڈنگ ایک میں نے اس کا جوڑی دار رکھا, اس کو جنڈر اسٹڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ریگارڈنگ مجھے اتنا نالج نہیں ہے, لیکن وہ بھی میں نے ایک رکھا کہ ایک آسان سبجیکٹ ہے, اس کو بھی چوز کیا جا سکتا ہے, اس کے ریگارڈنگ بھی اچھے مارکس آئے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے چوز کیا میس کمیونیکیشن اور سائیکالوجی. ان میں سے ایک سبجیکٹ میس کمیونیکیشن میں میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں, اس میں بھی میرے پاس نالج تھا, لیکن سائیکالوجی میں نے اپنی ڈگری میں پڑھی تھی, تو میں نے اس کو پریفر کیا کہ ڈگری میں آلریڈی میں نے سائیکالوجی پڑھی اور اس میں میرا چوکا ہے 4/4 CGPA تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا یہی ہوگا کہ میں سائیکالوجی کو چوز کر لوں, کیونکہ میں نے ڈگری میں پڑھی ہے. تو اس طرح کیا ہوا کہ یہ آپ کی پرانی ہی اسٹڈی ہوتی ہے. بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, وہ ایسے سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں جو ان کے لیے بالکل نیو ہوتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے جی اس میں نمبر زیادہ ہیں, نمبر آ جائیں گے اس میں,
ٹھیک ہے، اس میں فیل نہیں ہوں گے، اور وہ رزلٹس کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ سر ہمیشہ یاد رکھیں اپنی مرضی کا، اپنے پیشنیٹ کا سبجیکٹ رکھیں، آپ مارکس بھی لائیں گے اور آپ کا سی ایس ایس کلیئر بھی ہوگا۔ سی ایس ایس ٹیکنیکس کا نام ہے، آپ نے وہ ٹیکنیکس کو فالو کرنا ہے، ٹیکنیکس کو، ڈاٹس کو ملاتے جانا ہے، ڈاٹس ملتے جائیں گے، آپ کا سی ایس ایس کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ تو ریگارڈنگ سبجیکٹس بھی ہو گیا، پریپریشن بھی میں نے بتا دیا۔ اچھا، آپ اس کو ان دی فارم آف رائٹنگ کریں، اور میں نے اپنے نوٹس بنانا سٹارٹ کیے۔ نوٹ کم از کم آپ رجسٹر پہ جو بھی ہے رف رجسٹرز لے لیں، یا جو بھی ہر سبجیکٹ کا ایک رجسٹر لیں، پھر وہ ختم ہو جائے پھر نیکسٹ۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک لسٹ بن جائے گی اپنے نوٹس کی، کیونکہ آپ نے اس کی رپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ چیز آپ کو یاد نہیں رہتی۔ ایک سبجیکٹ آپ رپیٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو دوسرا بھول جاتا ہے، جو سچ بات ہے۔ پھر آپ کے اس سبجیکٹ کو رپیٹ کرنا ہوگا، رپیٹ جتنا کریں گے وہ اتنا بیٹر ہوتا جائے گا آپ کا نالج، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپ کو ٹپ دے دی میں نے پریپریشن سی ایس ایس کی، ٹھیک ہے۔ ٹیکنیک کو فالو کریں، جتنا ٹیکنیک کو کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنے پاس، میں نے جتنے بھی لوگوں کو اسٹڈی کیا دیکھا، یا اکیڈمی کے 2-3 میں نے سیشن بھی لیے، کپس اکیڈمی کے، اور بہت سی دوسری اکیڈمیز ہیں، اور بہت سے آلریڈی میں بتا چکا ہوں سی ایس ایس جن لوگوں نے کیا ان کے ساتھ میں کنیکٹ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے جو کی بات یہ تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس 20-25 سال کے نا سی ایس ایس کے پیپرز اپنے پاس رکھنے ہیں، کم از کم 20 ایئر کے پیپر آپ کو پتہ ہوں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پیپر کس سینس میں آتا ہے، کیسا ایسے آتا ہے، کیسی کوشچنز آتے ہیں، کس اینگل سے کوشچنز پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس حساب سے ان ٹیکنیکس کو فالو کر کے آپ پریپریشن کریں گے تو آپ کی بہت زیادہ نا سلیکٹڈ اسٹڈی بھی آ جاتی ہے، سلیکٹڈ ٹاپکس بھی آ جائیں گے، اور بہت زیادہ ٹائم آپ کا بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات آ گئی، اب کچھ رولز کی بات کر لیتے ہیں۔ سی ایس ایس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، اس میں سی گریڈ ہونا چاہیے، سی گریڈ سے کم گریڈ نہیں ہونا چاہیے، سی گریڈ ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایج 30 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں تو اس کے ریگارڈنگ آپ کو 2 سال کی ریلیکسیشن ملے گی، 32 سال کی ایج تک آپ سی ایس ایس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی سی ایس ایس کے ریلیٹڈ۔ پھر سی ایس ایس جو ہے وہ فیس بہت مائنر سی ہے، وہ چینج بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن جو فیس ہے، ایگزیکٹ فیس ہے، وہ 2200 روپیہ فیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک اور بات آ جاتی ہے جی، سی ایس ایس کی تیاری گھر پہ اچھی ہوتی ہے یا اکیڈمی میں؟ سر اکیڈمی میں یاد رکھیں وہ ٹیکنیکس آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ ٹیکنیکس کے پیسے لیتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، اور آپ کا سی ایس ایس بہت سے لوگوں کا کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر وہ ٹیکنیک آپ اپنے میتھڈ سے بنائیں وہ زیادہ بیٹر ہوگی، اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں، زیادہ اچھے طریقے سے آپ پریپیئر کر سکتے ہیں، اور گھر میں لے کے زیادہ اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ گوگل آپ کے پاس ہے، یوٹیوب آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، دنیا کا ہر نالج آپ کے فیزیبل ہے، آپ بس سرچ کریں، وائس سرچ کریں تو آپ کے پاس بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ریگارڈنگ ویڈیوز، آڈیوز، پی ڈی ایفس، ہر چیز ان دی فارم آف آرٹیکلس، ریسرچ پیپرز، تھیسز، ہر چیز آپ کو اویلیبل ہوگی۔ پھر بکس ڈیفینیٹلی فزیکل فارم میں آپ کے پاس بکس بھی ہونی چاہیے۔ ریگارڈنگ دیٹ کہ ایکسٹرا نالج گیدر کرنے کی بجائے سلیکٹڈ نالج لیں، میں آپ کو کنفرم کہتا ہوں کہ آپ کا سی ایس ایس کلیئر ہو جائے گا، اور سی ایس ایس کلیئر بھی کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں 700 سے 800 کے درمیان آپ کے نمبر آئیں گے، اور اگر آپ اسی طریقے سے چلتے ہیں اور پریپیئر کم از کم 6 سے 12 مہینے کے درمیان پریپریشن بھی آپ کی ہو جائے گی۔ اگر آپ بہت زیادہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے، اپنے سبجیکٹس کو چھوڑ دیں گے، اپنی چوائس کو چھوڑ دیں گے، اپنے پیشن کو چھوڑ دیں گے، تو آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے۔ جو میں نے چیز سیکھی ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں،
آپ کی اپنی مرضی. میں اپنا ریسرچ اپنی کہہ لیں کہ انالیسز آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں نے ایک بندے کو نہیں, کم سے کم 125 بندوں کو میں نے سنا ہے, پھر اس کے بعد یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں, اور بہت سا نالج کیپچر کر چکا ہوں, میں تیاری کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. سبجیکٹس جو آپ نے آلریڈی پڑھے ہیں, کوشش کریں کہ وہی سبجیکٹس آپ آگے CSS میں سلیکٹ کریں, آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے, میں اتنی زیادہ لمبی ویڈیو بنانا نہیں چاہتا تھا, آپ کو بس بیسک چیزیں بتانا چاہتا تھا, لیکن میں نے تفصیل سے چیزیں اس لیے بتائیں کہ آپ کو کلیئر ہو, ٹھیک ہے. آپ اس کے ریگارڈنگ اور بھی بہت سے کویشچنز آپ کے مائنڈ میں ڈیفینیٹلی آتے ہیں, تو میں نے آپ کو بکس کا بتا دیا, کیسے نالج کا بتا دیا, ٹیکنیکس کا بتایا کہ کیسے کیسے ٹیکنیکس آپ فالو اپ کر کے آپ یہ CSS کو کلیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے صرف 40 مارکس جو ہوتے ہیں وہ آپ نے کمپلسری سبجیکٹ میں سکیور کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کے, اگر آپ کمپلسری سبجیکٹ میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں, ٹھیک ہے, تو میں کوشش ہوگی کمپلسری سبجیکٹ میں اگر میں 40 ہی نمبر لے لیتا ہوں تو 240 مارکس ادھر سے آ جائیں گے. آگے میرے ہوں گے آپشنل سبجیکٹس. میتھ الحمدللہ میں اگر اپنی سبجیکٹس کی بات کروں 400, تو اس میں سے 350 میں سکور کر دوں گا. تو اس کو پلس آپ کریں, ٹھیک ہے, 350 پلس کریں 240 کے ساتھ, تو 350 اور 240 یہ آپ کے 200 اور 300 500 بن گئے, 500 550 بن گیا, 550 اور 590 بن گیا. یہ تو ہو گیا آپ کے. آگے ہیں 2 سبجیکٹس آپ کے, ٹھیک ہے. 2 سبجیکٹس میں آپ سائیکالوجی میں فار ایگزامپل آپ 60 نمبر سکور کرتے ہیں, 650 ہو گئے, ٹھیک ہے. اسی طرح جنرل اسٹڈی میں یا آپ فلاسفی میں بہت اچھے مارکس سکور کر سکتے ہیں, اس میں 70 کر, تو یہ 720 تک مارکس آپ کے چلے جائیں گے ریٹن میں. تو یہ ٹیکنیکس اگر آپ فالو کریں گے, بیلنس رکھیں گے, ایک سبجیکٹ کو آپ نے 6 مہینے دے دیے, دوسرے کو 1 مہینہ نہیں دے رہے, 15 دن, تو پھر آپ کا CSS کیسے کلیئر ہوگا. ہر چیز کو بیلنس وے سے, ہر ٹاپکس کو بیلنس وے سے لے کے چلیں گے تو سارے ٹاپکس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے, سارے سبجیکٹس بھی کلیئر ہوں گے. ٹیکنیک یوز کریں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ریگارڈنگ, جب آپ پورے سال کا پریپیئر کر کے آپ تیاری ایگزامز دیتے تھے, یا 2 سال کی جب مل کے آپ ایگزامز دیتے تھے, 9-10 گڈھی پہلے ہوتی تھی, اس طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, وہ ٹیکنیکس کو, وہ مائنڈ کو اپنے واپس لے کے آئیں, تو دیکھیے گا آپ کو چیزیں بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ ہوں گی, اور وہی روح جو پرانی روح تھی آپ کی وہ آپ کے اندر اڈاپٹ ہو جائے گی, دوبارہ واپس آ جائے گی. اور اگر اس کو فالو کریں گے تو میرے خیال سے 700 سے 800 مارکس لینا کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے CSS کے اندر, اگر آپ ٹیکنیکس کے اوپر کام کریں. اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا ہے تو یہ بندہ نا چیز آپ لوگوں سے اور اپنے رب کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہے. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست اتحاد ساٹا والے کو. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.